السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا تھا امت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تحفہ دیا، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تحفہ ہمارے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم پاک بھی رہتے ہیں، اپنے کپڑے پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، پھر پاکی کی حالت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ کتنا قربت کا ٹائم ہوتا ہے، کتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اپنی عرضیاں، اپنی اپلیکیشن اپنے رب کو دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اللہ جو بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کریم، بڑا ہی شفیق ہے، تو وہ کیوں نہیں سنتا، وہ تو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، تو ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ اور پیاری بہنوں، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ عورتوں کا جہاد ہے کہ مرد اتنی مشکل سے بارڈروں پہ جاتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم اپنے کام بھی کرتے ہیں اور جلدی جلدی اپنے کاموں کو نپٹا لیں کہ اب فجر ہونے والی ہے، اب ظہر ہونے والی ہے، اب عصر ہونے والی ہے، اب مغرب ہونے والی ہے، اور اب عشاء ہونے والی ہے۔ ہم ان نمازوں کا جب اہتمام کرتے ہیں، ان کو وقت پہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوتے ہیں، کتنی ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے جڑنے کا وقت ملتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا بھی کیا کریں۔ اور یہ جو نماز ہے یہ ساری ہی اللہ سے دعا ہے اور اللہ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ دیکھیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے فضائل، قرآن کے حوالے سے جو نماز کے فضائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور حدیث نبوی ہے اللہ عز و جل نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ مقبول ہے، اس لیے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دیکھیں نا جیسے آتا ہے کہ جو نماز بے دلی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وقت پہ نہیں پڑھی جاتی، اور جب وقت جانے والا ہوتا ہے، نماز کا ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی، تو وہ ایسی نماز منافقوں کی نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں دل کے ساتھ اور وقت کے اوپر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، پھر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے بھی جو ہے ہمارے جو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے نا ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ شہنشاہ کون ہے؟ ہمارا رب۔ ہاں، نمازی جو ہے وہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اور دیکھیں اور قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ضرور وہ کھلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجیاں
نماز ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور بندے کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے نماز کے فضائل جو ہیں تھوڑے سے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے مشکلوں کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب صحابہ کرام کو نماز کا تحفہ ملا تھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا آ گیا، ڈائریکٹ اللہ سے لینا آ گیا۔ تو جب ہمارے صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً وہ کیا کرتے تھے کہ وہ وضو کرتے تھے اور حاجت کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم بھی یعنی نمازوں کے علاوہ جو فرض نمازیں ہمارے اوپر ہیں ان کے علاوہ بھی نفلوں کا اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو فوراً جو ہے وضو کریں اور جو ہے نماز پڑھیں، حاجت کے نفل پڑھیں، اور جب مراد پوری ہو جائے تو شکرانے کے نفل جو ہیں وہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔